الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام و صلاۃ و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس موضوع اور عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے ترجمہ اور تفسیر سورۃ الاخلاص. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے. سورۃ الاخلاص 30ویں پارے کی ایک سورت ہے اور اس کا شمار چھوٹی سورتوں میں ہوتا ہے جس کی 4 آیات ہیں. اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے اور بھی اس کے کئی سارے نام تفسیروں میں آتے ہیں. اس کے شان نزول کے بارے میں کچھ روایات اور احادیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا
انسب لنا ربک، آپ ذرا اپنے رب کا ہمیں نسب نامہ، شجرہ نسب بتائیں، اس کا نام کیا ہے، اس کے والدین کا نام کیا ہے، شجرہ نسب کیا ہے، تعارف کیا ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ آ کر پوچھا کہ آپ جس رب کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اس کی صفتیں، خوبیاں، صفات، تعارف بیان فرمائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو ان آیات کے ساتھ بھیجا، جن آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، جن میں ایک نام سورۃ النجات ہے۔ اخلاص کا معنی خالص کرنا ہے، چونکہ اس سورت میں اللہ کی توحید کو خالص کیا گیا ہے۔ اس سورت میں توحید خالص کا بیان ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ دوسرا نام سورۃ النجات ہے کہ جس آدمی نے، جس انسان نے، جس مسلمان نے، مرد ہو یا عورت ہو، اس سورت کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا، یہ سورت اس بندے کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس سورت کا نام سورہ توحید بھی ہے، اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ اس سورت کا نام سورہ تفرید بھی ہے کہ اس میں اللہ کے اکیلے ہونے کا بیان ہے۔ اس سورت کا نام سورہ نور بھی ہے کہ اس میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ نور ایمان ہے، نور ہدایت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ جمال بھی ہے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں اللہ کا تعارف بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ التعارف بھی ہے کہ اس میں رحمان کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال کئی سارے ناموں میں جو مشہور نام ہے قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے سورۃ الاخلاص۔ تو پوچھا گیا آپ کا رب کیسا ہے، اس کی صفتیں کیسی ہیں، اس کا نسب کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا میرے حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے، میرے محبوب میرے بارے میں جو پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب کا نسب کیا ہے، تمہارے رب کی صفت کیا ہے، تمہارے رب کا تعارف کیا ہے، ان کو بتا دیجئے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، احد اس کی صفت ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کا اور کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی اور عبادات میں بھی، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی کیا ہے کہ پوری کائنات اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ دوسرا معنی صمد کا یہ ہے جس کے بغیر کوئی کام نہ چل سکتا ہو اور اس کا کام کسی کی ضرورت کا محتاج نہ ہو، بغیر کسی کی ہیلپ کے جس کا کام چل جاتا ہو۔
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ اپنے کام بنانے میں، کام چلانے میں، کام پورے کرنے میں، ان کی تکمیل میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی تو شان یہ ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ فوراً کام ہو جاتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پوری کائنات، تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اس ہستی کو صمد کہا جاتا ہے جس کا مطلب بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی اس کے والدین بھی نہیں ہیں۔ اولاد سے بھی پاک ہے اور والدین سے بھی پاک ہے۔ اولاد کا ہونا بھی ایک کمزوری ہے کہ بندہ اولاد کی وجہ سے بعض اوقات غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، فطری شفقت جوش مارتی ہے، بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ والدین کا ہونا بھی ایک کمزوری ہے، والدین کے غلط فیصلوں کو بھی بعض اوقات ماننا پڑتا ہے، والدین کی وجہ سے بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے والدین بھی نہیں ہیں، اس کی اولاد بھی نہیں ہے۔ دوسرے انداز میں سمجھیے، والدین کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اولاد کا مرتبہ کم ہوتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ رب العالمین کا شریک اس سے بڑے درجے والوں میں بھی نہیں ہے اور اس سے کم درجے والوں میں بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی برابر کا نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ان دونوں آیات کو ملائیں، مفہوم یہ نکلتا ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے چھوٹا کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ بڑے درجے والوں میں بھی کوئی رب کا شریک نہیں ہے جس طرح والدین ہوتے ہیں، چھوٹے درجے والوں میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں ہے جس طرح اولاد ہوتی ہے، اور برابر کا بھی رب کا کوئی شریک نہیں ہے جس طرح کوئی ہمسر ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، ساجی ہوتا ہے، پارٹنر ہوتا ہے، ثانی ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اکیلا ہے، ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ اب آئیے اس سورت کی فضیلت سنتے ہیں۔ اتنی پیاری سورت ہے، بڑی عظمت والی سورت ہے، بڑی شان والی سورت ہے، بڑے مقام والی سورت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، فرمایا کیا تم اس بات سے عاجز ہو، کیا یہ کام تم سے نہیں ہو سکتا کہ تم روزانہ رات کو سونے سے پہلے قرآن کریم کا تیسرا حصہ تلاوت کر کے سو؟ صحابہ کرام نے اس کام کو بڑا مشکل سمجھا، صحابہ محنتیں مزدوریاں کرنے والے، اور دن میں لکڑیاں کاٹ کے بیچنے والے، جنگل سے لکڑیاں لا کے شہر میں بیچنے والے، کوئی چھاپڑی لگانے والے، کوئی پنیر بیچنے والے، کوئی بازاروں میں تجارت کرنے والے، کوئی کپڑے بیچنے والے، دن کے تھکے آرے رات کو سونے سے پہلے قرآن کریم کا تیسرا حصہ پڑھ کر سوئیں۔ کام تو واقعی بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ سورۃ الاخلاص جو قل هو اللہ سے شروع ہوتی ہے یہ قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ 4 آیات ہیں اور 10 پاروں کے برابر، قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، آج عشاء کے بعد میں آؤں گا، سأقرأ علیکم ثلث القرآن، اور میں تمہیں قرآن کریم کے تیسرے حصے کی تلاوت سناؤں گا۔ صحابہ کرام انتظار کر رہی ہیں کہ رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے آج قرآن کریم کا تیسرا حصہ تلاوت سنیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تلاوت مکمل کی، آپ اپنے حجرے میں چلے گئے، صحابہ کرام موجود ہیں، انتظار کر رہی ہیں۔ بعض صحابہ کہنے لگے ایک دوسرے کو، فقال بعضهم لبعض، کہ شاید جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے ہوں گے وحی کا پیغام لے کر، اس لیے اللہ کے پیغمبر گھر چلے گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آئیں گے، اپنے وعدے کو مکمل کریں گے۔ کافی دیر گزر جانے کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر جب تشریف نہیں لائے تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی چلے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا میں قرآن کریم کا تیسرا حصہ تلاوت کر کے سناؤں گا، یا رسول اللہ آپ نے تو سورہ اخلاص پڑھی اور تشریف لے گئے، کیا کہیں آپ وہ وعدہ بھول تو نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا میں نے وہ وعدہ بھولا نہیں ہے بلکہ وعدہ پورا کر کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے تو سورہ اخلاص پڑھی ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اللہ کی قسم اٹھا کر میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سورہ اخلاص قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس سورت کو ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، ہم اکٹھے جا رہے تھے، ایک گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور وہ گھر کا بندہ پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں نے دیکھا کہ رحمت للعالمین نے بھی اپنے مبارک کانوں سے قرآن کریم کی تلاوت کے الفاظ سن لیے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ سورہ اخلاص کی ایک گھر میں کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے، رحمت للعالمین نے زبان نبوت سے فرمایا واجبت، اس کے اوپر پکی ہو گئی، واجب ہو گئی۔ قلت وما وجبت یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس کے اوپر واجب ہو گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنہ، جنت واجب ہو۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے پر اللہ جنت کو واجب فرما دیتا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت قرآن کریم کے تیسرے حصے کی تلاوت کے برابر ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، لشکر کا ایک صحابی کو امیر بنا دیا، وہ
ان کی نمازیں پڑھاتا تھا، ان کو ان کا امام بھی تھا، ان کے فیصلے بھی کرتا تھا، ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا، ان کے معاملات کو بھی سنبھالتا تھا، لیکن جب وہ نماز پڑھاتا تھا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اس کی تلاوت کا یہ طریقہ تھا، پہلی 2 رکعتوں میں جس میں اونچی آواز کے ساتھ قرات کرنی ہوتی ہے، مغربی عشاء اور فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتا، لیکن رکوع میں جانے سے پہلے آخر میں وہ پڑھتا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مقتدیوں نے، نمازیوں نے کہا اے ہمارے پیارے امام صاحب، آپ یا سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں یا کوئی اور سورت پڑھا کریں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی اور سورت بھی پڑھتے ہیں، پھر سورہ اخلاص کو بھی لازمی پڑھتے ہیں، 2 میں سے ایک کام کیا کریں۔ اس امام نے، امیر نے کہا کہ یہ جو سورت ہے سورہ اخلاص، لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، یہ سورت مجھے بڑی پسند ہے، میں اس کی تلاوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ واپس آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا قصہ اور ماجرا سنایا، یا رسول اللہ ہمارے امام کی قرات کی یہ روٹین اور ترتیب تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھو اس طرح وہ کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس امام سے، امیر سے پوچھا گیا، اس نے جواب دیا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن وَإِنِّي أُحِبُّهَا، میں سورت کو بہت پسند کرتا ہوں اس لیے کہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان کی گئی ہے، اللہ کی خوبیاں بیان کی گئی ہے، رب العالمین کی صفات کا بیان ہے، اس لیے انی احبها، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ صورت مجھے پیاری لگتی ہے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا اخبروه ان اللہ يحبه، میرا پیغام اس کو پہنچا دو، اس کو خبر دے دو، جس طرح تو اس صورت سے محبت کرتا ہے، کائنات کا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سورہ اخلاص سے محبت، اس کے بدلے میں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ جو سورہ اخلاص سے پیار کرتے ہیں کائنات کا رب ان سے پیار کرتا ہے، جو اس سورت سے محبت کرتے ہیں اس کے بدلے میں انہیں کائنات کے رب العالمین کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے تاکہ بات اور ذہن نشین ہو جائے، اور اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے مسجد قباء کا امام مقرر فرمایا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ امام مقرر کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں وہ مسجد قباء ہے۔ مدینہ میں سب سے پہلے جس مسجد کو رسول اللہ نے تعمیر کیا تھا وہ مسجد قباء ہے۔ جس مسجد کے نمازیوں کی صفات اور خوبیاں اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، جس مسجد کے نمازیوں کی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں کی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 1 مرتبہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس مسجد قباء کا امام ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا ترتیب اور انداز یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور اس کے بعد کوئی اور سورت یا کوئی مقام پڑھتا ہے۔ مقتدیوں نے کہا اے پیارے امام، یا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں یا کوئی اور سورت پڑھ لیا کریں، دونوں میں سے ایک کام کر لو۔ مسجد قباء کے امام نے کہا، کہنے لگا میں مسجد قباء کی امامت چھوڑ سکتا ہوں، سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ حالانکہ یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ گھر سے وضو کر کے پیدل جاتا ہے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، کائنات کا رب
اس کو نفل کا نہیں بلکہ عمرے کا ثواب عطا فرماتا. کہنے لگے میں مسجد قباء کی امامت چھوڑ سکتا ہوں، سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا. وہ بڑے مطمئن تھے ان کے اخلاق سے، کردار سے، تقوی سے. کہنے لگے استاد جی کوئی بات نہیں، جیسے آپ کا دل کرتا ہے پڑھتے رہو، امامت نہیں چھوڑنی، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. لیکن ایک بندہ وہاں سے آیا شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس، اے اللہ کے پیغمبر آپ نے جو ہمیں امام دیا ہے وہ اس طرح تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے، پھر کوئی اور سورت پڑھتا ہے. ہم نے اس کے ساتھ جب بات کی ہے وہ کہتا ہے مسجد قباء کی امامت تو چھوڑ سکتا ہوں، سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو وہ اس طرح کیوں کرتا ہے. جب اس سے پوچھا گیا اس نے جواب دیا کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، انی احبها، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا ان حبها ادخلک الجنہ، اپنے امام کو بتا دو سورہ اخلاص کے ساتھ محبت تجھے جنت میں داخل کروائے گی. سورہ اخلاص ہم میں سے ہر نمازی پڑھتا ہے، ہر نماز میں تقریباً پڑھتا ہے، لیکن اس کی عظمت اور فضیلت کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لطف، وہ مزہ، وہ سکون، اطمینان نہیں ہوتا. اور آج کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، کیونکہ اس کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سورت کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کی وجہ سے کریم کے تیسرے حصے کی تلاوت کے برابر اجر نصیب ہوتا ہے. اور یہ وہ سورت ہے جس سورت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پسند کرتے ہیں، اور آپ اس سورت کو روزانہ کسی نہ کسی انداز میں پڑھا کرتے تھے. آپ اپنی روٹین میں اس سورت کو لاتے تھے. سیدہ کے بعد سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. دن کا آغاز ہے، پہلی نماز ہے، اور فجر کی سنتے ہیں، وہ سنتیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی جو سنتے ہیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے ان تمام چیزوں کو ملا لیا جائے وہ ساری چیزیں اس 2 رکعت سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنی قیمتی یہ 2 رکعتیں ہیں. یہ تو سنتوں کا مقام ہے، اور جس کو اللہ فجر کے فرضوں کی توفیق دے دے وہ کتنا مالدار انسان ہے، اس کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص فجر کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. تو فجر کی سنتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورت کو تلاوت کے لیے منتخب کرنا بھی اس سورت کی عظمت کو اور اس کی شان کو اجاگر اور اونچا کرتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا آغاز کیا تو اس سورت کی تلاوت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جب وتر کی نماز پڑھتے ہیں، رات کی عبادات کا اینڈ ہو رہا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام جب 3 وتر پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے قل هو اللہ احد. نماز وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کو منتخب کرنا بھی یہ اس کی عزت اور عظمت کو اجاگر کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
سورہ اخلاص کے ساتھ رسول اللہ کو بڑی محبت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کیا، بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحابی کہتے ہیں رحمت للعالمین نے جب طواف کے 7 چکر مکمل کر لیے، آپ مقام ابراہیم کے پاس آتے ہیں۔ آ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ پڑھتے ہیں قل ھو اللہ احد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو وظائف میں شامل فرمایا کیونکہ اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے معاذ ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے معاذ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہنے معاذ کی قسمت، پوری کائنات کے مسلمان کہیں ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ قسم اٹھا کے کہیں مجھے معاذ سے محبت ہے۔ کیا قسمت اور مقام ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو آپ نے فرمایا تھا اے معاذ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ 3 سورتوں کو پڑھنا ہے، سورہ فلق کو، سورۃ الناس کو اور سورہ اخلاص کو۔ ایک اور حدیث میں ابو داؤد میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنی ہے۔ پہلی حدیث میں معوذتین کے الفاظ ہیں، صبح شام 3 بار سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھنی ہے، سورۃ الاخلاص کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن ابو داؤد کی حدیث میں ہے معوذات، جس میں قل ھو اللہ احد بھی آتی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی 3 سورتیں پڑھنی ہیں، ان میں ایک سورۃ الاخلاص ہے۔ ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد بھی 3 سورتیں پڑھنی ہیں اور ایک سورت اس میں سورۃ الاخلاص ہے۔ اذکار میں، نماز کے بعد کی دعاؤں میں ان سورتوں کو منتخب کرتے ہوئے سورۃ الاخلاص کو منتخب کرنا اس سورت کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور جو بندہ ان معوذات کا ورد کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، صبح کے وقت پڑھتا ہے، شام کے وقت پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا مال اور ایمان بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ دم بھی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جب سونے کا ارادہ فرماتے، اما جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو یوں ملایا کرتے تھے، ہتھیلیوں کو یوں ملایا کرتے تھے جس طرح دعا میں ملاتے ہوتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، پوری سورت پڑھتے تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پوری سورت پڑھتے تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد، پوری سورت پڑھتے۔ پھر اپنی ہتھیلیوں میں پھونک مارا کرتے تھے، پھر ان ہتھیلیوں کو چہرے کے اوپر پھیرتے تھے، سر کے اوپر پھیرتے تھے، گردن کے اوپر پھیرتے تھے، پھر سارے جسم کے اوپر جہاں تک ہاتھ جا سکتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہاتھوں کو پھیر کر اس طرح دم کیا کرتے تھے۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح ہتھیلیوں کو پھیلاتے، یہ 3 سورتیں پڑھتے، اسی طرح دم کرتے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہتھیلیوں کو پھیلاتے، یہ تینوں سورتیں پڑھتے اور پھر دم کر لیا کرتے تھے۔ رحمت للعالمین کا روزانہ سونے سے پہلے یہ معمول تھا۔ اس خصوصی دم میں بھی سورہ اخلاص کو منتخب کرنا اس سورت کی عظمت کو اونچا اور اجاگر کرتا ہے۔ اور دوسری یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ سورت رسول اللہ کو بھی بہت پسند تھی۔
اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سورت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے، اس سورت کے اندر جو عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے، یہ ساری عظمتیں، فضیلتیں، ثواب، درجات، اللہ کی محبت، جنت کا داخلہ صرف اسی کو ملے گا جس کا عقیدہ بھی اس سورت کے مطابق ہوگا۔ جس کا عقیدہ اس سورت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں اللہ کے شریک بناتا ہے، وہ ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں کروڑوں بار بھی یہ سورت کو پڑھ لے، وہ جنت میں جا سکتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سورت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔